السلام علیکم ناظرین، ٹیچ اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ آج کے اقوال زری بہت زیادہ امیزنگ ہیں، ویڈیو کو اسکپ مت کریں، اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ادب سے پیش آنا دوستی کو مضبوط کرتا ہے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں قرآن کی، یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو، اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر دل واقعی بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ جنازے کے ہمراہ جاؤ تو مردے سے زیادہ اپنا غم کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی منہ دیکھنا ہے، موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور میں نے بھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری سے ایک بار ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ اپنی عزت کو خود عزت دینا پڑتی ہے، ورنہ دوسروں کے لیے عزت تو بس ان کی اپنی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا دیا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کرو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ دیندار لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی نادار کیوں نہ ہو، حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی تحقیر لازم آتی ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے، ٹیچ اسلامک چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں اور اقوال ذریعہ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کی زندگی کو بدلتے رہیں۔ اللہ حافظ۔